حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے. ہے نا واقعہ کہ جب وہ زلیخا نے عورتوں کے ہاتھوں میں چاقو دیے، سیب دیے اور یوسف علیہ السلام نے کہا نکلو، تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ سیب کاٹنے کی بجائے یا جو بھی پھل تھا اپنے ہاتھ کاٹنے لگے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے حبیب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتی. یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا اور اپنے نبی کا سارا چھپا دیا. اگر اپنے نبی کا سارا حسن دکھاتے تو آنکھیں ختم ہو جاتی، لوگ دیکھ نہ سکتے. یہ ہے محمد الرسول اللہ. آپ کو صرف دو آدمی دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس. باقی آپ کے ان دو کے سوا کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا. آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، ہمارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے اور سرخ رنگ کی چادر آپ نے اوپر لی ہوئی تھی جس میں کالے دھاگے تھے. تو وہ فرماتے کبھی میں چاند کو دیکھتا اور کبھی میں آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا. یہ ہمارے نبی ہیں، ان کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی، پھر چاہے ونڈا میں رہو چاہے مدینے میں رہو، جنت پکی ہے انشاءاللہ. آج آپ کے سامنے آپ کے رسول کا پورا سکیچ پیش کروں گا کہ میرے نبی کیسے تھے، میرے نبی کیسے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے. ہے نا واقعہ. فقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. کہ جب وہ زلیخا نے عورتوں کے ہاتھوں میں چاقو دیے، سیب دیے اور یوسف علیہ السلام نے کہا نکلو، تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ سیب کاٹنے کی بجائے یا جو بھی پھل تھا اپنے ہاتھ کاٹنے لگے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے حبیب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتی. اللہ نے ایسا حسن دیا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا اور اپنے نبی کا سارا چھپا دیا. اگر اپنے نبی کا سارا حسن دکھاتے تو آنکھیں ختم ہو جاتی، لوگ دیکھ نہ سکتے. یہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ ہے محمد الرسول اللہ. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ تعالیٰ نے ایسی قسم کسی نبی کے لیے نہیں اٹھائی. میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ منڈا والوں کو بتا دو، تیرے غلام نہیں بنیں گے تو کوئی قبول نہیں ہے، کوئی قبول نہیں، سب جہنم کی آگ کے انگارے بن جائیں گے. قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اللہ نے آپ کی پوری زندگی کی ہر چیز کو محفوظ کر دیا. کان فخمن مفخمن، آپ بڑے باروب اور باروب کے ساتھ بڑے خوبصورت تھے. اکثر من المشذب واطول من المربوع، نہ آپ کا قد لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، لیکن ایک آپ کا معجزہ تھا، آپ کے ساتھ کوئی لمبے سے لمبے قد والا کھڑا ہو جاتا تو آپ کا قد اونچا نظر آتا، اس کا چھوٹا نظر آتا. ہمارے نبی کا قد تو 6 فٹ سے نیچے تھا، 6 فٹ سے. آپ کے چچا تھے حضرت عباس، ان کا قد بھائی کتنا تھا؟ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے. جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے. وہ اونٹ پہ سواری کرتے تھے اور ان کی آواز 10 میل تک جاتی تھی، 10 میل تک ان کی آواز جاتی تھی. جب وہ ہمارے نبی کے برابر آ کے کھڑے ہوتے تو وہ ایسے ہو جاتے، ہمارے نبی ایسے ہو جاتے تھے. سب کو نظر آ رہا ہے کہ عباس کا قد چھوٹا نظر آ رہا ہے، میرے نبی کا قد بڑا نظر آ رہا ہے. اللہ آنکھوں کے لینس پھیر دیتا تھا، میرے نبی کو اونچا دکھاتا تھا بلکہ سب کو نیچے دکھاتا تھا. اور یہ ایک میسج ہے کہ اگر بڑا بننا ہے تو نبی کے غلام بن جاؤ، نبی کے غلام بن جاؤ، نبی کے غلام بن جاؤ. اور عظیم الہامہ، آپ کا سر بڑا تھا. شدید و سواد الشعر، آپ کے سر کے بال سیاہ کالے تھے. جعاد، تھوڑے تھوڑے ایسے کروی بال تھے آپ کے، کروی بال. ان فرقت عقیصتہ فرق والا فلا، کبھی آپ کنگھی کے کر کے یہ بیچ میں سے، وہ اس کو مانگ کہتے ہیں اردو میں، اس کو ایسے نکالتے تھے. کبھی بال سیدھے پیچھے کنگھی کر کے یہاں تک ہوتے تھے. یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ اذا وفر، یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے، لیکن اس سے آگے گردن تک بھی گئے، کندھوں تک بھی گئے، لیکن آپ کے بال ویسے ساری زندگی یہاں تک ہوتے تھے اور سیاہ کالے بال تھے. اور آپ کی داڑھی اور سر میں 20 سفید بال تھے، 20. اور آپ نے ہمیں کتنا سلیقہ سکھایا کہ ان 20 بالوں کو بھی آپ نے مہندی لگائی اور حکم دیا اپنی امت کو کہ
तज़य्यनू, अपने आप को खूबसूरत बना के रखा करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का फरमान है, बीच में बात आ गई कि अपने आप को खूबसूरत बना के रखा करो। बनी इसराइल की औरतों में जिना फैला कि उनके खामिंद अपने आप को ठीक नहीं करते थे, वेल ड्रेस नहीं होते थे, तो उनका रुख दूसरी तरफ फिर गया। तो उनको आप दाढ़ी मेहंदी लगाते थे और उसमें कतम डालते थे। कतम एक बूटी थी जिससे रंग मेहंदी का जरा वो ब्लैकिश हो जाता था। वासिअल जबीन, माथा चौड़ा। अज़ज्जल हवाजिब, ये जो बाल हैं इनको उर्दू में अबरू कहते हैं। ये ऐसे कमान की तरह गोल लंबी यहां तक। मिन गैर क़रनिन, यहां बाल नहीं थे, यहाँ बाल नहीं थे। ये जिनके ये जो औरतें जिनके यहाँ बाल हों तो वैसे उनको लेजर करवाती रहती हैं, क्योंकि ये इकट्ठे हों तो इतना अच्छा नहीं लगता, और ये अलग अलग हों तो अच्छा लगता है, और लंबी हों ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे पूरी आंख के ऊपर कमान बन जाए, मेरे नबी के ये बाल ऐसे थे। और आपकी आंख कैसी थी? अदाज, मोटी। दूसरी सिफत क्या थी? अशकल। ये जो बाल हैं, ये जो आंख ऐसे लंबी होती थी, लंबी, मोटी, लंबी। और कैसी थी? अहदब, अहदब। ये बाल बड़े लंबे थे। ये बाल खूबसूरती की निशानी होती है अगर लंबे हों, अगर लंबे हों। ये आजकल लड़कियां, औरतें यहाँ मसनूई बाल लगाती हैं तो वो दूर से ही पता चल जाता है मसनूई है, तो वो सारा उनका भेद खुल जाता है कि मसनूई लगाए हुए हैं। तो आपके बाल खुद लंबे थे, लंबे थे। अहदब, अशकल, अदअज, अबरक, अंजल। ये मेरे नबी की आंखों की सिफात हैं कि काली आंखें, सफेद आंखें, सफेदी सफेद, पुतली स्याह, आंखें लंबी, ये बाल लंबे, और आंखें नूरानी, आंखों में चमक, आंखों में खूबसूरती। जब आप ऐसे किसी को देखते थे तो कोई आपके चेहरे पर नजर नहीं डाल सकता था। इसलिए हमारे नबी ऐसे देखा करते थे, ऐसे। तुम्हें तो पता चल रहा होगा, उनको नहीं चलेगा। ऐसे देखते थे, ऐसे, यानी नजरों को झुका के देखते थे। जब कभी आप ऐसे करते थे तो अल्लाह की कसम सबकी नजरें ऐसी हो जाती थी। उस वक्त आपको सिर्फ दो आदमी देख सकते थे, एक अबू बकर और एक उमर, बस। बाकी आपके इन दो के सिवा कोई आपको देख नहीं सकता था। आपका नाक कैसा था? अशम, अकनल अरनैन, यहां से उठा हुआ और आगे बारीक, थोड़ा सा यहां से उठा हुआ, आगे बारीक। और ये जगह कैसी थी? सहलल खद्दैन, आपके गाल बड़े खूबसूरत, ऐसे ना ऐसे जैसे कमजोर आदमी के हो जाते हैं, ना ऐसे जैसे ज्यादा खाने वालों के हो जाते हैं। आंखें अंदर चली जाती हैं और गाल ऊपर चढ़ जाता है। यतलालु वजहुहु तलालु अल-क़मर लैलतल बद्र, आपका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता था। जाबिर बिन अब्दुल बिन समरा फरमाते हैं कि एक दिन 14वीं का चांद निकला हुआ था। हमारे नबी मस्जिद में बैठे थे और सुर्ख रंग की चादर आपने ऊपर ली हुई थी जिसमें काले धागे थे। तो वो फरमाते, कभी मैं चांद को देखता और कभी मैं आपको देखता तो मुझे आपका चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत नजर आता था। ये हमारे नबी हैं, इनकी गुलामी में आ जाओ, इनकी, फिर चाहे वेंडा में रहो चाहे मदीने में रहो, जन्नत पक्की है इंशाअल्लाह। उनकी गुलामी में आना पड़ेगा या अपनी मर्जी की जिंदगी छोड़नी पड़ेगी। और आपकी दाढ़ी कैसी थी? कफ़ल लहया, भारी दाढ़ी थी, आप भारी दाढ़ी थी। आपके ये होंठ कैसे थे? ज़ली अल-फम, बड़े खूबसूरत, गुलाब की पत्ती की तरह, चौड़ा मुंह। अशनब, आपके दांत कैसे थे? ऐसे बिल्कुल गोलाई में। कई आदमियों के दांत ऊपर, किसी के नीचे, किसी के मोटों से बाहर निकले होते हैं, क्या ऐसे गोलाई में थे। बर्राक़त फनाया, एक और सिफत थी, जब आप मुस्कुराते थे तो आपके दांतों से नूर निकल के दीवारों पे पड़ता था। ये नहीं आपके जो फोनों में लाइट आती है जब आप फोटो लेते हैं, ऐसे आपके मुंह से लाइट निकलती थी। जब आप मुस्कुराते थे तो करीब की दीवार पर उसका नूर पड़ता था। सुभान अल्लाह। आपकी गर्दन कैसी थी? जीद दुमिया, ऐसे जैसे सुराही की गर्दन होती है, पतली और लंबी। कई खा खा के इतने हो जाते हैं ना कि गर्दन वो चढ़ के नीचे लटकी होती है, दाढ़ी से भी नीचे जा रही होती है। तो देखो, खाना जरूरत के लिए होता है। नबी का पेट निकला हो तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। ये दीन के नुमाइंदे हैं और यहां तक पेट लेके फिर रहे होते हैं। ये शमाइल तिरमिज़ी पढ़ते ही नहीं है कि मेरे नबी का खाना कैसा था। पूरा बाब है खाने का, 3 दफा मैंने पढ़ाई है शमाइल तिरमिज़ी, पूरा बाब है कि खाना कैसा था।
اب یہ کھاتے ہیں یہ دو کے سامنے ہی بیٹھے ہیں موٹے موٹے, پتہ نہیں مولوی ہیں کہ نہیں ہیں, نظر مولوی آتے ہیں. میرے نبی کیسے سینہ اور پیٹ ایسے برابر تھا, یہ دیکھا سوا البطن والصدر, اور دقیق المسروبہ, یہاں سے ایک بالوں کا باریک تار چلتا تھا اور آ کر ناف پہ ختم ہو جاتا تھا, باقی جسم پہ بال نہیں تھے. اشرت ذراعین, تھوڑے تھوڑے بال یہاں تھے. وأعال الصدر, تھوڑے تھوڑے یہاں تھے. وعید ما بین المنکبین, یہ کندھوں کے درمیان فاصلہ ایسے چوڑا تھا. عریض الصدر, سینہ بھرا ہوا اور کھلا تھا. طویل الزندین, ہاتھ آپ کے لمبے تھے. سائل الاطراف, ایسے سیدھی انگلیاں تھیں. یہ دیکھو یہ میری انگلی تھوڑی سی ٹیڑھی ہے, یہ بھی تھوڑی سی ٹیڑھی ہے, آپ کی ایسے سیدھی انگلیاں تھیں. رحب الراحہ, آپ کی یہ ہتھیلی کھلی چوڑی تھی, کھلی چوڑی تھی. کھلی چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہے, یہ تنگ ہو تو بخل کی نشانی ہے. ابھی نہ دیکھو, بعد میں دیکھ لیں. وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں سخی ہوں یا بخیل ہوں. میرے نبی کی یہ ہتھیلی بڑی کشادہ خوبصورت, جب آپ مسکراتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے چاروں طرف روشنیاں پھیل گئی ہوں. اور سب تلقصب, آپ کا سیدھا قد تھا, بالکل ایسے سیدھا. بعض آدمیوں کی یہ جگہیں ٹیڑھی ہوتی ہیں, ایسے تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہیں, اس کو اخمش کہتے ہیں, اخمش ایسے ہوتی. آپ کے سیدھا پورے کا پورا, اور متماسک بادن, آپ کا جسم انتہائی مضبوط اور پہلوانوں کی طرح سخت. وہ ڈربن میں مجھے سلیمان قطانی سے میں ملا تو مجھے لگا جیسے میں کپاس کو مل رہا ہوں. میں نے کہا کچھ اپنا خیال کریے, کیا کپاس بنائی ہوئی ہے اپنے ساتھ, ایکسرسائز کیا کرو, سارا دن رینڈ کا وظیفہ نہ پڑا کرو, ایکسرسائز کیا کرو. میرے نبی کو سست مسلمان پسند نہیں تھا. ایک صحابی ان کا پیٹ نکلا ہوا تھا تو آپ نے انگلی اس کے پیٹ پہ ماری کہ یہ یہاں نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اور آپ کے پاؤں کیسے تھے؟ مسیح القدمین, ایسے لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہے آپ کے پاؤں, نرم اور انتہائی چمکتے ہوئے. خمسان الاخمسین, یہ جو جگہ ہے, یہ جگہ یہ اوپر اٹھی ہوئی تھی. کئیوں کا فلیٹ ہوتا ہے پاؤں, آپ کا پاؤں فلیٹ نہیں تھا, ایسے تھا. اس میں چلنے میں تیزی میں آسانی ہوتی ہے. ذریع المشیہ, آپ کی چال میں تیزی تھی لیکن بڑے قدم نہیں تھے, ایسے چلتے ہیں, کوئی ایسے کر کے چلتا ہے برا نظر آتا ہے. آپ کے قدم چھوٹے تھے, چال میں تیزی تھی. اور جل نظر الملاحظہ, میں نے پہلے بھی بتا دیا, آپ ایسے آنکھیں بھر کے نہیں دیکھتے تھے, ایسے دیکھتے تھے, ایسے دیکھتے, ایسے دیکھتے. مجلس میں آپ جب بیٹھتے تھے تو آپ اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے. جب آپ محفل میں بیٹھتے تھے تو آپ کبھی اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے, ایسے وہ جیسے یہ بچے بیٹھے ہوئے ایسے چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. اور جب آپ باتیں فرماتے تھے تو ہر آدمی کی نا ایک کوئی غیر ارادی باڈی ایکشن ہوتا ہے. جیسے میرا بغیر ارادے کے باڈی ایکشن ہے, میں اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو ایسے ایسے کرتا رہتا ہوں, ایسے ایسے. ہمارے نبی کا ایک باڈی ایکشن تھا بغیر ارادے کے, آپ ایسے ایسے کرتے رہتے تھے. جب آپ باتیں فرماتے تھے, یہ ہاتھ, یہ انگوٹھا یوں, اور یہ جھولی میں ہوتا تھا. میں تو آپ کو اوپر کر کے دکھا رہا ہوں, جھولی میں ہوتا تھا ایسے 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 ایسے. اور میں قربان جاؤں, جب آپ کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے. کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا, آپ کی تو محفل چلتی تھی فجر سے لے کر اشراق تک, پونے گھنٹے کی محفل ہوتی تھی. کوئی ادھر سے بولتا, کوئی ادھر سے بولتا. جب آپ کو کوئی کہتا یا رسول اللہ, مجھے کوئی کہے طارق جمیل تو میری اتنی ہی اوقات ہے, جی. لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے, ادھر سے یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے تھے, فل اٹینشن ان کو دیتے تھے. یا رسول اللہ ایسے نہیں کرتے تھے, ایسے نہیں کرتے تھے. کوئی پیچھے سے بلاتا تھا تو کتنا مشکل ہے پیچھے مڑنا, تو آپ بیٹھے بیٹھے کیوں بھی بتلاؤ تھوڑا. جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے, ایسے کر کے بلاتے تھے, ایسے. انگلی نہیں, انگلی ایپ سمجھا جاتا ہے, ایسے کر کے. اور جب آپ بیان کرتے تھے تو یہ ہاتھ یہاں تک لے جاتے تھے, بس ایسے. ہمارے خطیبوں کی طرح نہیں آسینے چڑھا کر مکے مار کے, ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں آگ لگی ہے اور مولانا صاحب بھگا رہے ہیں لوگوں کو. اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ بیٹھے ہوتے تھے اور ایسے داڑھی کو پکڑ لیتے تھے ایسے,
اور تھوڑی دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے. سبحان اللہ. وہ میں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے نبی کی. میرے نبی کی کوئی چیز چھوٹی نہیں. ہر چیز پہ جنت ہے تو وہ چھوٹی تو نہیں ہو سکتی. یہ میرے رب نے اس طرح آج 1440 سال کے بعد 1446 ونڈا جیسے دور دراز علاقے میں اللہ کے نبی کی ہر چیز آپ کو ایسے پکچر بنا کے دکھا رہا ہوں. یہ میرے اللہ نے آپ کی لائف کی حفاظت کی، ہم تک پہنچائی، تاکہ ونڈا والے یہ نہ کہیں ہم تو بہت دور رہتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارا نبی کیسا تھا. نہیں، یہ نہیں چلے گا. اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، اس جگہ سے نور نکلتا تھا. سبحان اللہ. آپ کی ناراضگی بھی بہت مزے کی تھی. آپ کسی پہ ناراض ہو گئے، ہماری طرح لڑائی جھگڑا نہیں ہے. ناراضگی کیسی ہے میرے نبی کی؟ ادھر سے ایک صحابی آ رہے ہیں، ابو ہریرہ آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض ہیں. آپ پہلے ان کو ایسے دیکھتے اور پھر یوں منہ پھیر لیتے. یہ ناراضگی تھی میرے نبی کی. سبحان بس. اور اس کو پتہ چل جاتا تھا. میں واقعہ بھی سنا دیتا ہوں. ابو ہریرہ نے مسجد میں جہاد کا فضائل سنے تو گھر آ گئے اور ہتھیار اٹھانے لگے. ماں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جہاد میں جا رہا ہوں. تو یہ ماں اور بیٹا یہ دو ہجرت کر کے آئے تھے. تو ان کی ماں نے کہا میں یہاں اکیلی ہوں، تم جہاد میں جاؤ گے تو میرا کون؟ وہ کہنے لگے مجھے نہیں پتا تیرا کون ہے، میں نے مسجد میں سنا ہے جہاد کی بڑی قیمت ہے، میں تو جہاد میں جاؤں گا. تو ماں نے کہا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو تجھے پلایا تھا، نہ جا کر. نہیں میں جاؤں گا. تو انہوں نے اللہ کے نبی کو پیغام پہنچا دیا ابو ہریرہ کے جانے سے پہلے. تو ابو ہریرہ تو بڑے خوش ہتھیار لے کر آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول دیکھ کر کہیں گے واہ واہ بھائی مجاہد آ گیا. تو جب ابو ہریرہ مسجد میں ہے تو آپ نے یوں دیکھا اور یوں منہ پھیر لیا. تو ابو ہریرہ کا تو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ میرے نبی کی ناراضگی ہوتی. ادھر سے کوئی آ رہا ہے، آپ اس پہ ناراض ہیں، اس کو دیکھ کے یوں منہ پھیر لیتے تھے. اتنا میرے نبی کا غصہ تھا. اور ہم لڑ کے ایک دوسرے کے جنازوں میں بھی شرکت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر سگے بھائی لڑے ہوئے ہیں، بہنیں لڑی ہوئی ہیں، باپ سے لڑے ہوئے ہیں، بیوی سے روزانہ لڑائی کر رہے ہیں. اور میرے نبی کی بس اتنی ناراضگی تھی. تو ابو ہریرہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ ناراض ہیں؟ آپ ناراض ہیں؟ آپ نے کہا ہاں. تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا تو پھر آ گیا جہاد کرنے. چل واپس جا، تیرا جہاد تیری ماں کی خدمت. تو میرے بھائیوں، اور سرما، کنگھی، تیل مستقل عبداللہ بن مسعود سفر میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور اٹھاتے تھے. آپ نے کبھی ایسا میلا لباس نہیں پہنا، آپ نے سادہ لباس پہنا، میلا نہیں پہنا. اور اپنے امت کے مالداروں کے لیے راستہ بھی نکالا. ایک صحابی آئے سعد بن عبادہ، یا رسول اللہ یہ جوڑا آپ کو پہنانا ہے، آپ کے لیے لایا. آپ نے فرمایا کتنے کا لیا ہے؟ کہا جی 27 اونٹ دے کر خریدا ہے. ایک اونٹ پاکستان میں 10 لاکھ کا ہوتا ہے. تو 27 اونٹ 2 کروڑ 70 لاکھ ایک جوڑے کی قیمت. تو آپ نے یہ نہیں کہا تو نے بہت اسراف کیا، دفعہ ہو جا میں نہیں پہنتا. آپ نے لیا اور پہنا اور پھر واپس کر دیا. میں قربان جاؤں، اپنی امت کے بادشاہوں کو راستہ دیا کہ ریشمی نہ ہو، قیمتی ہو تو پہنو، کوئی حرج نہیں. آپ نے اپنے ایسے خوبصورت گھوڑے رکھے. ایک گھوڑے کا نام تھا ورد، جیسے گلاب یہ نہیں لاتے وہ اس کو کیا کہتے ہیں بوکے، اس میں گلاب سب سے خوبصورت نظر آتا ہے. تو آپ کے گھوڑے کا نام تھا ورد. وہ اتنا خوبصورت تھا کہ گھوڑوں میں کھڑا ہوا گلاب کی طرح نظر آتا تھا. آپ نے ورد گھوڑا رکھا اور آپ نے عسکر اونٹ رکھا اور آپ نے دلدل اور فضہ خچر رکھا اور آپ نے عفیر اور یافور گدھے رکھے. غریبوں کو بھی راستہ دیا. 2 گدھوں پہ سواری ہو رہی، کبھی عفیر پر کبھی یافور پر. اور پھر میڈیوکر کے لیے راستہ دیا، خچر پہ سواری ہو رہی ہے. اور مالداروں کے لیے راستہ دیا، اونٹ پہ سواری ہو رہی ہے. اور بہت اپنے بادشاہوں کو راستہ دیا. آپ ورد پہ سواری فرما رہے ہیں اپنی امت کے لیے، ہر طبقے کے لیے. دین صرف غریبی کا نمونہ نہیں پیش کرتا، بادشاہوں کے لیے بھی اللہ نے ہمیں ہمارے نبی کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے.